تھائی لینڈ میں اتوار کو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں۔ یہاں کی سیاسی صورتحال پر اگر نظر ڈالیں تو پاکستان سے کوئی زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہاں پر 3 بڑی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں ہیں، اور امید کی جا رہی ہے کہ ان میں سے 1 یا 2 جماعتیں مل کر آئندہ نئی حکومت بنائیں گی۔ کسی ایک جماعت کا اکثریت لینے کا امکان بہت کم دکھائی دے رہا ہے، اسی لیے اتحادی حکومت کی بات زیادہ ہو رہی ہے۔ سب سے زیادہ مقبول جماعت اگر سمجھی جائے، جو جائزے سامنے آ رہے ہیں، جو سروے سامنے آ رہے ہیں، ان میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ سب سے آگے ہے، جس کے رہنما جو ہیں وہ کافی نوجوان نئے امیدوار ہیں وزارت عظمیٰ کے لیے، اور ان کا جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی پالیسیاں جو ہیں وہ کافی لبرل اور اسٹیبلشمنٹ مخالف سمجھی جاتی ہیں، اور تھائی لینڈ میں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر آپ حکومت میں رہنا بہت ہی مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ دوسری جماعت جو ہے وہ بھم جائے تھائی پارٹی ہے، جس کے وزیر اعظم اس وقت بھی حکومت میں ہیں، عبوری حکومت وہ ستمبر سے چلا کر آ رہے ہیں، اور ان کے تعلقات کہا جاتا ہے کہ یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، اور ان کی مقبولیت جو ہے وہ دیکھنا یہ ہوگا کہ پچھلے انتخابات سے بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے۔ تیسری بڑی جماعت جو ہے وہ سناوترا، جو یہاں شاہی خاندان ہے اس کی حمایت یافتہ پارٹی ہے۔ اس کی مقبولیت جو ہے وہ پچھلے کچھ عرصے میں کم ہوئی ہے۔ یہ اور دوسری جو انوتن کی پارٹی ہے، یہ اقتدار میں رہے ہیں، لوگوں نے ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہیں، اور ان سے کوئی زیادہ امیدیں لوگوں نے نہیں لگائی ہوئیں۔ الیکشن والے دن پتہ چلے گا کہ کیا جو تھائی لینڈ کے لوگ ہیں وہ کس پارٹی کو اکثریت دیتے ہیں، اور پھر پارلیمنٹ میں کون آتا ہے اور سیاسی جماعت بناتا ہے۔ اس ملک کو اس وقت معاشی مسائل بھی ہیں، پھر کمبوڈیا کے ساتھ سرحدی تنازع بھی چل رہا ہے، جنگ بھی چل رہی ہے، تو ایسے میں یہ الیکشن جو ہیں اکانومی کے دائرے اور مسائل کے گرد زیادہ گھوم رہی ہے بنسبت کسی اور ایشو کے۔ تھائی لینڈ میں الیکشن جب ہو جائیں گے اس کے بعد وزیر اعظم کا انتخاب سب سے اہم موڑ ہوگا سیاسی، اور اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ جو سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لیتی ہیں وہ 3 امیدوار اپنے نامزد کر سکتی ہیں اگر انہوں نے پارلیمنٹ میں 25 نشستیں جیتی ہوں۔ اس کے بعد ووٹنگ ہوتی ہے، جو امیدوار پہلی لسٹ میں نمبر پر ہوتا ہے، اور اسے 500 کے ایوان میں نصف سے زیادہ یعنی آدھی سے زیادہ جو اراکین ہیں ان کی حمایت درکار ہوگی۔ اگر وہ یہ حمایت حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں تو پھر دوسرا امیدوار جو ہے اس کے لیے اگلے اجلاس میں پھر ووٹنگ ہوگی۔ اس طرح سے تھائی لینڈ کو ایک نیا وزیر اعظم ملے گا۔